بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور صوفی بزرگ محبوب الہی سلطان المشائخ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام مبارک سید محمد اور والد کا نام سید احمد بخاری ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ 634 ہجری میں ہندوستان کے شہر بدایوں میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ابتدائی تعلیم محلے کی مسجد بدایوں سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد استاد مولانا علاء الدین اصولی نے فرمایا، نظام الدین تمہاری اب دستار بندی کرنی ہے۔ پھر اس مقصد کے لیے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا اصولی نے ایک اور بزرگ علی مولا نامی کو محفل میں مدعو کیا۔ صوفی بزرگ علی مولا نے کھانے کے بعد مولانا اصولی کی دستار کھولی اور نظام الدین سے فرمایا، لو دستار باندھو۔ نظام الدین دستار بندھواتے ہوئے ہر بار مولانا کے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر بزرگ علی مولا نے ہندی زبان میں فرمایا، یہ بڑا آدمی بنے گا، بلکہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مناقب ایک قوال ابو بکر کی زبان سے سنے تو سن کر آپ کے دل میں محبت و ارادت پیدا ہوئی اور اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ حضرت نظام الدین ہر نماز کے بعد 10 بار شیخ فرید الدین اور 10 بار مولانا فرید الدین بطور وظیفہ پڑھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا تو بیعت کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ جو کچھ مرشد کریم کی زبان مبارک سے سنوں گا اسے تحریر کرتا جاؤں گا۔ ابھی یہ بات میرے دل میں گزر رہی تھی کہ مرشد کریم نے فرمایا، اس مرید کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ جو کچھ اپنے مرشد کریم سے سنے دھیان اور توجہ سے سنے اور اس کو لکھتا جائے تو ہر حرف کے بدلے 1000 برس کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ علیین میں جگہ پاتا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر اپنے مریدین کو عوارف المعارف کا درس دے رہے تھے۔ وہ نسخہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ دہلی میں آپ کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس ایک نہایت صاف نسخہ ہے۔ یہ سن کر آپ کے مرشد کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا، کیا اس فقیر میں تصحیح کی صلاحیت نہیں ہے؟ یہ سن کر خواجہ نظام الدین بہت پریشان ہوئے، فوراً معافی مانگی مگر جواب نہیں ملا۔ بہت پریشان ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے اور سوچا خودکشی کر لینی چاہیے۔ آخر مرشد کے صاحبزادے شیخ شہاب الدین نے اپنے والد گرامی کی خدمت میں نظام الدین کے لیے معافی اور درگزر کی درخواست پیش کی تو مرشد نے قبول فرما لی۔ آپ کی مرشد کے حضور حاضری ہوئی تو مرشد کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور فضیلت درجات کی بلندی کی دعائیں دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرشد کریم کے ادب کے طریقوں سے آگہی کے بعد اور اپنی غلطی کے ادراک و اعتراف اور معافی کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین کی اعلیٰ تربیت کا زرعی دور شروع ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ٹوپی گروی رکھ کر اپنے مرشد کریم کے لیے لوبیا میں نمک ڈال کر پیش کیا تو مرشد نے دعا دی، نظام الدین اللہ کرے تیرے لنگر میں 70 من نمک روز پکا کرے۔ ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو مرشد نے انہیں ایک لوٹا اور ایک بوریا عطا فرمایا۔ آپ رات بھر اس کا طواف کرتے رہے۔ لوگوں نے مرشد کریم کو خبر دی کہ ان کا یہ حال ہے تو انہوں نے فرمایا مقصود کو پہنچ گئے اور نظام الدین کو بلایا اور سند دے کر فرمایا دہلی جاؤ اور قطب جمال ہانسوی سے ہماری مہر اپنی سند پر کرا لینا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کے فرمان کے مطابق قطب جمال ہانسوی کی خدمت میں پہنچے۔ جناب قطب جمال ہانسوی نے مزاج پرسی کے بعد ایک حجرہ قیام کے لیے دے دیا۔ آپ وہاں رہنے لگے۔ 2 ماہ کے بعد قطب صاحب نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو عرض کروں۔
قطب صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ 2 ماہ کے بعد دوبارہ قطب صاحب نے آپ سے وہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ تو قطب صاحب نے فرمایا اچھا لائیے اپنی سند۔ پھر جمال قطب ہانسوی نے اس سند پر مہر لگا دی۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ قطب الدین بن علاء الدین خلجی نے جامع مسجد تعمیر کروائی اور حکم دیا کہ تمام لوگ اس جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کریں، لیکن سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے انکار کر دیا اور فرمایا ہمارے قریب کی مسجد زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد قطب الدین نے دوسرا فرمان جاری کر دیا کہ ہر ماہ کے چاند کی پہلی رات کو تمام مشائخ، علماء اور امراء نئے چاند کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بادشاہ کے حضور حاضر ہوا کریں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس تقریب میں خود جانے کی بجائے اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیا۔ حاسدین نے اس بات کو غلط رنگ دے کر پیش کیا اور اسے بادشاہ کی توہین قرار دیا۔ بادشاہ نے جلال کے عالم میں حکم دیا کہ آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ کو جو شخص دربار میں حاضر نہیں ہوگا اسے نہایت سخت سزا دی جائے گی۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ کچھ کہے بغیر اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا بادشاہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا تو میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکوں گا۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ بے ادب اور گستاخ بادشاہ قطب الدین بن علاء الدین خلجی کے مقرب خسرو خان نے بادشاہ کو قتل کر کے اس کی لاش محل سے باہر پھینک دی۔ سلطان غیاث الدین تغلق سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو بہت تنگ کیا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں، مگر آپ دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ غیاث الدین تغلق کو بنگال کی مہم پر جانا تھا۔ روانہ ہوتے وقت اس نے پھر آپ کو پیغام بھیجا کہ میں اس مہم سے واپس آ کر گردن میں رسی ڈال کر کھینچتا ہوا اپنے دربار میں بلاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے خواجہ نظام الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ظالم آ رہا ہے اور اب دہلی سے قریب ہے۔ آپ نے اس وقت وہ فقرہ ادا کیا جو آج تک بھی تمثیلاً بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ غیاث الدین تغلق نے دہلی سے چند کوس پہلے ایک مکان میں قیام کرنا تھا۔ وہ ہاتھی پر سوار اس مکان میں داخل ہوا، مکان گرا اور بے ادب بادشاہ اس مکان کے نیچے دب کر مر گیا۔ غیاث الدین تغلق نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو باولی بنانے سے روکا۔ یہ ایسا کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور عام کنویں سے کافی بڑا اور وسیع ہوتا ہے، اور کہا کہ باولی کا پانی کھارا رہے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا تغلق کے قلعے میں یا رہے گوجر یا رہے اوجڑ، چنانچہ آج تک آدھا حصہ اجاڑ پڑا ہے اور آدھے حصے میں گوجر رہتے ہیں۔ غیاث الدین تغلق کے کہنے پر حضرت محبوب الہی کے مریدوں کو چراغ جلانے کے لیے تیل دینا بند کر دیا گیا اور شہر کے معماروں اور مزدوروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ تو حضرت نے اپنے خلفاء اور مریدین کو حکم دیا کہ وہ باولی بنانے میں دن رات کام کریں اور جو پانی باولی سے نکلا ہے اس کو کنڈوں میں بھر کر چراغ کی طرح جلائیں۔ ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء دریا کے کنارے بیٹھے لوگوں کے اشنان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کے چہیتے مرید امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے، یعنی ہر قوم کا ایک دین اور ایک قبلہ ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین کے سر پر اس وقت کلا یعنی ٹوپی ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ امیر خسرو نے اس کی طرف اشارہ کر کے دوسرا مصرع جوڑ کر کہا من قبلہ راست کردم برسمت کج کلاہے، ہم نے ایک ٹیڑھی کلا والے کی طرف رخ کر کے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے۔ کتاب نظامی بنسری میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر خسرو اپنے چند احباب کے ہمراہ اپنے مرشد شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ اپنے بھانجے کی قبر کے نزدیک ایک پتھر پر تشریف فرما تھے اور سر جھکا کر زمین کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی ٹوپی ٹیڑھی کر لی اور رقص کے انداز میں مرشد کے سامنے جھومنے لگے۔ یکایک مرشد نے نظر اٹھا کر مرید کو دیکھا اور مرشد کے چہرے پر تبسم پیدا ہوا۔ پھر فرمایا خسرو چیست، کیا ہے؟
امیر خسرو آگے بڑھے اور سرسوں کے پھول مرشد کے قدموں میں رکھ دیے اور ہندی زبان میں عرض کیا، عرب یار توری بسنت منائی۔ شیخ نے وہ پھول اپنے بھانجے خواجہ تقی الدین نوح کی قبر پر ڈال دیے اور فرمایا، اشک ریزہ آمد ابرو بہار۔ یہ فرما کر واپس خانقاہ کی طرف چل دیے اور مرید سے پوچھا، خسرو اب تم گھر جاؤ گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ یہ سن کر امیر خسرو نے عرض کیا، غریب خسرو راتوں سے اس آرزو کے سبب نہیں سویا ہے کہ حضور کے قدم مبارک کے تلوے پر آنکھیں رکھ کر سو جائے۔ مرید کی یہ بات سن کر آپ نے جواب میں فرمایا، اگر میرے ترک یعنی امیر خسرو کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے میری پیشانی پر آرا رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے ترک کو جدا نہیں کروں گا۔ کتاب اللہ کے سفیر میں جناب خان آصف حضرت امیر خسرو کے اپنے مرشد سے والہانہ محبت و عقیدت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دہلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء کی غریب نوازی اور لطف و عنایات کے بارے میں بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ان کے در سے کوئی ضرورت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اپنے حالات سے مجبور اور پریشان وہ شخص کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دہلی پہنچا اور خانقاہ میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچا۔ ان کی محبت اور شفقت آمیز لہجے کے سبب ہمت کر کے اپنے آنے کی مجبوری بیان کی اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں سید زادہ ہوں، حالات کی گردش سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے اور 3 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری سر پر ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی اور خانقاہ کے نگران خواجہ اقبال سے فرمایا، آج جو بھی نذرانہ یا تحفہ آئے وہ اس شخص کو دے دیا جائے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہوئی کہ اس روز کوئی بھی نذرانہ لے کر نہ آیا۔ 3 روز گزر گئے۔ آخر 3 روز بعد شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس شخص کو اپنے حجرے میں بلایا اور فرمایا، آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ روانہ کروں۔ سید زادہ مضطرب ہو گیا اور کہا، یہ تو میری گردش وقت ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی متاع میں یہ میرے جوتے ہی سب سے قیمتی ہیں۔ درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ مایوسی اور بے دلی کے ساتھ جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ کر جانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ خانقاہ سے نکل کر وہ سوچنے لگا، گھر جا کر کیا بتاؤں گا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے کیا ہدیہ ملا ہے، اور سوچنے لگا کہ اگر پتہ ہوتا تو کبھی دہلی کا رخ نہ کرتا۔ احساس ندامت اور نامرادی کے ساتھ سفر طے کرتے ہوئے رات وہ ایک سرائے میں سو گیا۔ ان دنوں حضرت امیر خسرو سلطان علاء الدین کے ہمراہ تھے اور کسی جنگی مہم میں شاندار کامیابی کے بعد واپس دہلی آ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب لشکر اس سرائے کے قریب سے گزرا جہاں وہ سید زادہ قیام پذیر تھا تو حضرت امیر خسرو نے دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا اور ایک ہی جملہ بار بار دہرانے لگے، بوئے شیخ می آید، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ گھوڑے سے اتر کر سرائے میں داخل ہوئے تو فرمایا، تمام فضا میرے شیخ کی خوشبو سے لبریز ہے۔ چلتے چلتے سرائے کے اس کمرے تک پہنچے تو اس شخص کو جگا کر پوچھا، تمہارے پاس سے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے؟ اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سے میرے شیخ کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ شخص سنبھل کر بیٹھ گیا اور بولا کہ میں آپ کے مرشد سے مل کر آ رہا ہوں، اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے مالی مدد کے لیے گیا تھا، مگر وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا سوائے ان جوتوں کے۔ پھر اس شخص نے رومال میں لپٹی ہوئی جوتیاں امیر خسرو کے سامنے کر دیں بھلا اور کہنے لگا، بھلا ان سے میری ضرورتوں کی کیا کفالت ہوگی؟ اپنے مرشد کی نالین دیکھ کر حضرت امیر خسرو کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ نالین کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے چوما اور سر پر رکھ لیں اور اس شخص سے کہا، کیا تو ان کو فروخت کرے گا؟ سید زادے نے طنز کرتے ہوئے کہا، امیر تم ان پرانے جوتوں کی کیا قیمت دو گے؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، اس وقت میرے پاس 5 لاکھ سونے کے سکے ہیں، اگر یہ رقم کافی نہیں تو میرے ساتھ دہلی چلو،
5 لاکھ مزید رقم دے دوں گا۔ سید زادہ بدحواس ہو گیا اور سکتے کے عالم میں کہنے لگا، میرے لیے تو 1000 سکے ہی کافی ہیں۔ لیکن حضرت امیر خسرو نے 5 لاکھ سونے کے سکے اس شخص کو دے کر اپنے مرشد کے نالین سر پر رکھ کر دہلی پہنچے اور خانقاہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اپنی دستار میں لپٹی ہوئی مرشد کی نالین نکال کر سامنے رکھ دیں۔ مرشد نے پوچھا، کتنے میں خریدیں؟ امیر خسرو شدت جذبات سے رونے لگے اور کہا، خسرو بسیار ارزاں خریدی، بہت سستے داموں خریدیں۔ وہ شخص اسی پر کنات کر گیا، ورنہ اگر میرا سارا مال و متاع بھی مانگتا تو دے ڈالتا، اور تب بھی یہ کہتا، یہ سودا بہت سستا ہے۔ ایک محفل میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے چہیتے مرید امیر خسرو کو مخاطب کر کے مشہور زمانہ شعر کا پہلا مصرع ارشاد فرمایا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا، میں تیرا جسم بن جاؤں تو میری جان بن جا۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر خسرو جھکے اور اپنے مرشد کریم کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کیا، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے بعد میں اور ہوں تو اور ہے۔ مرشد کریم نے ارشاد فرمایا، خسرو اٹھ، جب حشر کا میدان گرم ہوگا اور سب انسان اپنے مالک کے سامنے اپنے اپنے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے اور میرا مالک میرا اعمال نامہ دیکھنے کے بعد مجھ سے دریافت فرمائے گا، نظام میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، خسرو کے دل کا سوز تیری نظر کے لیے لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر خسرو نے چیخ ماری اور اپنے مرشد کریم کے گرد طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری ہو گیا اور وہ دیوانہ وار شیخ کا طواف کرتے ہوئے گا رہے تھے، حاجی کعبہ میں گھر کو ڈھونڈتا ہے اور میں گھر والے کو ڈھونڈتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے والد صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے محتمم مقرر ہوئے۔ ان کے مدرسہ میں 10-12 سال کا ایک یتیم دیہاتی بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا۔ چند دن بعد وہ لڑکا شاہ صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا، میری ماں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جب دہلی کے قریب بستی نظام الدین میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین کا عرس ہو تو لازمی وہاں جانا اور میری طرف سے سلام عرض کرنا اور فاتحہ پڑھنا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے ڈانٹ کر فرمایا، صاحبزادے، یہ کیا خرافات بک رہے ہو؟ مزار پر جانا شرک ہے۔ تم یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے آئے ہو یا بدعتی بننے آئے ہو؟ مگر وہ لڑکا شاہ صاحب کی منت سماجت کرنے لگا اور آخرکار زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو اپنی والدہ کو کیا جواب دوں گا؟ بالآخر شاہ صاحب کا دل پسیج گیا اور فرمایا، رونا بند کرو اور کل مجھ سے مل کر جانا۔ لڑکا خوشی خوشی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح تیار ہو کر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب نے خاموشی سے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور لڑکے سے کہا، جب فاتحہ پڑھنے مزار پر جانا تو یہ کاغذ اس مزار پر رکھ دینا۔ لڑکا سارا دن پہلے سیر کرتا رہا اور عصر کے وقت مزار شریف پر فاتحہ پڑھنے چلا گیا تو مزار کے قریب درخت کے نیچے ایک باروب نورانی صورت بزرگ بیٹھے دکھائی دیے۔ لڑکا جب ان کے پاس سے گزرا تو ایک کڑکدار آواز میں اس بزرگ نے کہا، اے لڑکے ادھر آ۔ لڑکے نے سنی انسنی کر دی۔ بزرگ نے دوبارہ کہا، میں تجھے بلا رہا ہوں اور تو سنتا نہیں۔ یہ سن کر لڑکا سہما سہما بزرگ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نکال نکال، کہاں ہے وہ ملا کا خط، نکال۔ لڑکے نے حیرانگی کے عالم میں وہ خط نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے خط کھول کر پڑھا تو چہرے پر جلال کا رنگ نمایاں ہوا۔ پاس پڑے ہوئے ایک تھیلے سے کاغذ، قلم اور دوات نکال کر تحریر لکھی اور لڑکے سے کہا، یہ لے کاغذ اور مدرسے واپس پہنچ کر اسے ملا کو دے دینا۔ جب لڑکا رات کو مدرسے واپس پہنچا تو اس وقت شاہ صاحب اپنے کمرے میں ورد و وظائف میں مشغول تھے۔ لڑکا اجازت لے کر آپ کے سامنے آیا اور جیب سے کاغذ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور ساتھ ہی زبانی ملاقات کی تفصیل بھی بیان کر دی۔
شاہ صاحب نے شمع کی روشنی میں خط پڑھا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بار بار پڑھتے اور مسکراتے تھے۔ لڑکے نے ہمت کر کے استاد محترم سے پوچھا، حضرت جی کیا ماجرا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے کم سن شاگرد کو پاس بٹھایا اور فرمایا، میں نے اپنا خط خواجہ نظام الدین بدایونی کے نام لکھا تھا۔ تحریر یہ تھی کہ آپ کیسے بزرگ ہیں، اپنے مزار پر ہونے والے شرک بدعت جیسی خرافات کو نہیں روکتے۔ میرے خط کے جواب میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے، جب تم اپنے ایک کمسن شاگرد کو شرک سے نہیں روک سکے تو میں خدا کی اتنی بڑی مخلوق کو خرافات سے کس طرح روکوں؟ اور پھر میرا کیا؟ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، خالی مزار پر وہ جو جی چاہے کریں۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی شاعر نے نذرانہ عقیدت یوں پیش کیا ہے، رنگتیں کیا خوب چڑھیں ایک رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کیا خوب چڑھیں ایک رنگ تمہارا لے کر، ہم کیا سے کیا ہو گئے ایک نام تمہارا لے کر۔